الحمد للہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري معزز و مکرم محترم ملت اسلامیہ کے عظیم غیور و خوددار نوجوان ساتھیوں، جمعے کی اس مبارک مجلس میں آج کا ہمارا اور آپ کا موضوع سخن ہے۔ آج کا ہمارا اور آپ کا سبق اور آج کی گفتگو کا اور آج کی مجلس کا ٹاپک وہ علم کی اہمیت ہے۔ مسلمانوں کا تعلیمی اعتبار سے ایجوکیشنی لائن میں غفلت، اور یہ بڑا حساس اور اہم ٹاپک ہے آج کا، اس لیے میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ توجہ کے ساتھ میں میرے معروضات کو سماعت فرمائیں۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جس ملک میں، جس قبیلے میں، جس خاندان میں، جس زمانے میں اور جس قوم میں پیدا کی گئے، اگر دیکھا جائے تو اس وقت میں برائیوں کا دورہ تھا، ظلم و ستم عام تھا، کمزوروں، نہتوں اور مجبوروں کا کوئی ماوا و ملجا اور کوئی مسیحا اور کوئی بڑا چھوٹا نہ تھا۔ ہر اعتبار سے ظلم تھا، ذلت و نکبت اور پستیاں تھیں، اور حقیقت حال یہ تھی کہ اس قوم کا کوئی بڑا اور اس قوم کا کوئی لیڈر اور کوئی چودھری بننے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا، اس لیے کہ فساد اور بگاڑ اتنا زیادہ تھا۔ وہ اپنے کسی بڑے چھوٹے کو نہیں دیکھا کرتے، ہر آدمی بڑا تھا۔ ایسے میں آقا علیہ السلام کے اوپر جو سب سے پہلی وحی نازل کی گئی، سب سے پہلی جو قرآن کی آیت نازل ہوئی، غار حرا کے اندر، وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تقریباً یہ 4 آیتیں شروع میں نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے جبرائیل امین لے کر کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آ کر کے کہا کہ اے نبی جی پڑھیے،
علم حاصل کیجئے۔ یہ حکم کسے کیا جا رہا ہے اور کس کی طرف سے کیا جا رہا ہے؟ جس کی طرف سے کیا گیا وہ تو خود احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ رب العالمین ہے۔ اور اس پیغام کو، اس میسج کو اور اس سندیش کو اور اس بات کو لے کر کے آنے والے کا نام جبرائیل امین ہے، جس کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی، یہ قرآن نازل ہوا، یہ پیغام جسے سنایا گیا اور جس کو حکم کیا گیا وہ خود رحمت للعالمین ہے۔ نبیوں کا نبی، محبوب نبی، لیکن پہلی جو آیات نازل ہوئی اس کے اندر جو حکم دیا گیا وہ پڑھنے کا دیا گیا۔ کیا حکم دیا گیا بھائی؟ اے نبی جی پڑھیے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایسی آیات اور ایسے احکام نازل ہوتے، مثلا ظلم و ستم کے خلاف، اس لیے کہ ظلم و ستم اس وقت میں عام تھا، عدل و انصاف کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے عدل و انصاف کے تعلق سے حکم آنا چاہیے تھا، دیگر برائیاں تھیں بہت ساری، ان برائیوں کے تعلق سے حکم ہونا تھا، لیکن حکم کیا جا رہا ہے کہ اے نبی جی پڑھیے، اور باقاعدہ جبرائیل امین کے ذریعے سے تاکیدی حکم ہو رہا ہے۔ اور وہ واقعہ مشہور آپ سنتے رہتے ہیں بار بار، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، جبرائیل امین نے دوبارہ کہا، اسی طریقے سے 7 بار کہا، آپ علیہ السلام بار بار یہ کہتے رہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر جبرائیل امین نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کے اتنی زور سے دبایا کہ آقا علیہ السلام کو وہ چیز محسوس ہوئی، پھر کہا کہ آپ پڑھیے، اور یہ آیات حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی گئی، بتائی گئی۔ ان آیات میں ایجوکیشن کا، تعلیم کا تعلق ہے۔ کس چیز کا تعلق ہے بھائی؟ تعلیم کا تعلق ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ بات اور یہ رپورٹ اور یہ جائزہ اور یہ سروے ہم یاد رکھیں، حکومتی سروے کے اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے تعلیمی اعتبار سے یہ رپورٹ ہمارے خصوصاً نوجوان طبقے کو اور ہمارے گارجن اور ماں باپ کو اور بڑے چھوٹوں کو اور جو سماجی کاریہ کرتا اور سماجی لوگ ہیں ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ تعلیمی اعتبار سے ہماری قوم کا اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم صرف 69% صرف 10ویں کرنے کے بعد میں ہمارے بچے تعلیم کو منقطع کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ گارجن بھی، ماں باپ بھی، اور خود اسٹوڈنٹس اور طالب علم اور بچے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب میں فارغ ہو گیا، اب میں پڑھا لکھا ہو گیا، اب شاید مجھے آگے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 10ویں کے حالات جو ان کے رہتے ہیں ماں باپ کی بے توجہی کی وجہ سے، صرف گھر سے اسکول تک یا گھر سے بیگ اور بستہ لے کر کے چلا جانا، اور کبھی یہاں بس اسٹینڈ پر، کبھی یہاں پارکوں میں کھیل کود کر کے اور مستیاں کر کے واپس آ جانا۔
69% اسٹوڈنٹس اور طلبہ اور بچے 10ویں کرنے کے بعد میں تعلیم کو کیا کر دیتے ہیں بھائی؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ بیان نہیں کر رہا ہوں، ایک محاسبہ ہے، ایک درد، ایک پیغام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صرف 31% بچے 10ویں کے بعد میں اپنی پڑھائی، اپنی تعلیم اور اپنی ایجوکیشن آگے جاری رکھتے ہیں۔ 31% ایسے بچے ہیں۔ یہ بھی آگے پڑھنے کے بعد میں اس فیلڈ میں نہیں رہ پاتے جہاں ان کو ہونا چاہیے تھا اور جس کام کو یہ کرنا چاہیے تھا، بلکہ 31% اسٹوڈنٹس اس سے بھی بالکل الگ ہو کر کے اور وہیں کے وہیں سمٹ کر کے رہ جاتے ہیں۔ اور سول سروسز کا تو اگر حال جانیں گے تو یقین جانیے گا، اگر کوئی واقعی سمجھدار اور ہوش مند انسان یہاں بیٹھا ہو تو میں کہتا ہوں کہ اس کا دل پھٹ جائے گا اگر آپ حکومتی سروے کو سنیں گے۔ سول سروسز کے اندر صرف 3% سے بھی زیادہ کم ہمارے بچے آگے جا پاتے ہیں۔ یہ ہماری ایجوکیشن کا اور ہماری تعلیم کا جائزہ ہے۔ ہماری تعلیم کا حال یہ ہے، جو ہم رونا روتے ہیں کہ جی ہم مر گئے، ہم مصیبتوں میں، ہم مشکلات میں، ہر جگہ انہی کے لوگ، ہر جگہ وہی لوگ، کہیں چلے جاؤ ہر جگہ وہی۔ تو بتائیے مجھے آپ، جب ہم تعلیم حاصل نہیں کریں گے، جب ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے نہیں، جب ہم اپنے بچوں کو دیکھیں گے نہیں، جب ہم اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالنے کے بعد میں جائزہ نہیں لیں گے کہ آخر ہمارے بچے جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، کبھی ان کے ٹیچروں سے ملنا اور کبھی ان کے اسکول میں جا کر کے دیکھنا نہیں ہے، تو آخرکار پھر ہر جگہ وہی نظر آئیں گے۔ ہم کیوں نظر آئیں؟ وہ قومیں جن کا ملک کے اعتبار سے کوئی تناسب نہیں تھا، جسے ہریجن سماج یا دلت قوم کے لوگ کہا جاتا ہے، اور جن کی دورگتی اور جن کی حالت یہ تھی کہ کوئی ان کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتا تھا، لیکن ایجوکیشن اور تعلیم کی بنیاد پر میں آپ کو بتاؤں کہ آج وہ ہمارے ملک کے اندر اعلیٰ عہدوں پر اور اعلیٰ آفیسرز بن چکے ہیں۔ ابھی 3-4 روز پہلے جمنا نگر میں پنجاب وقف بورڈ کے ایڈ منسٹر سے جب ملاقات ہوئی اور ہم نے یہ شکوہ رکھا کہ آپ ہمارے بچوں کو نہیں لیتے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے بچے اولاً تو آتے نہیں، اور آتے ہیں تو تعلیمی ایجوکیشن اعتبار سے فارملٹیز نہیں پوری کر پاتے۔ یہ حال ہماری تعلیم کا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس دور جدید کے اندر، ماڈرن زمانے کے اندر، تعلیم ہی وہ واحد ذریعہ ہے اور تعلیم ہی وہ واحد ہتھیار ہے جہاں آپ اپنا حق لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ طاقت اور قوت کی بنیاد پر، جہالت پر مبنی، آپ یوں چاہیں کہ ہم اپنے حقوق چھین لیں اور اپنا حقوق لے لیں، ایسا یہ ہمارا وہم و خیال ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام پر پہلی کون سی آیات نازل ہوئی؟ تعلیم کے حوالے سے، تعلیم کے تعلق سے۔ اور آقا علیہ السلام نے باقاعدہ اپنے صحابہ کے اندر اس بات کی اتنی زیادہ اہمیت بٹھائی، اتنی زیادہ اہمیت بٹھائی کہ ہر صحابی رسول تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ تھا۔ ہم تعلیم کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں علم نافع، نفع دینے والا علم، نفع دینے والے ایجوکیشن۔ ایک کو کہتے ہیں علم غیر نافع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا علم نافع کی دعا مانگی،
یا اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جو نفع دینے والا ہو، جو قوم کو نفع دینے والا ہو، انسانیت کو اور دنیا کو اور مانوتا کو نفع دینے والا ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین بارہا نمازوں کے اندر علم نافع کی دعا مانگا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کا بارہا یہ معمول تھا کہ آپ علم نافع کی دعا مانگا کرتے تھے۔ علم نافع، قرآن کی تعلیم علم نافع ہے، جس سے نفع ہوتا ہو، چاہے وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، اسے ہم علم نافع کہیں گے۔ کیا کہیں گے بھائی؟ اسے علم نافع کہیں گے، جس سے چاہے دنیا کا فائدہ ہوتا ہو یا دین کا فائدہ یا آخرت کا فائدہ ہوتا ہو۔ آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بچاتے ہیں، بتائیے نفع ہوا یا نہیں ہوا؟ انجینئر بننے کے بعد میں کتنی عمارتیں کھڑی کر پاتے ہیں؟ آپ آئی ایس اور آئی پی ایس بننے کے بعد میں کتنے قانون اور کتنی ملک کے اعتبار سے خدمات کر پاتے ہیں؟ یہ سب کے سب علم نافع میں داخل ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات میری قابل نہیں ہوگی، اس لیے کہ 70 سالوں سے ہمیں سبق کچھ اور پڑھایا گیا۔ ذہن اتنے چھوٹے، اس کو کہتے ہیں ذہنی سکڑا پن ہونا، دل کا چھوٹا پن ہونا، کم ظرف ہونا، کہ وہ اس کے اندر شعور ہی نہیں کر پاتے کہ تعلیم کس کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی اہمیت کے تعلق سے کسی صحابی سے فرمایا کہ آپ عبرانی زبان سیکھیں، دوسری لینگویج۔ آپ عبرانی، اس وقت میں عبرانی اور سریانی دو زبانی یہ مشہور تھی اس وقت میں، فرمایا کہ آپ عبرانی زبان سیکھیں، کسی سے فرمایا آپ سریانی زبان سیکھیں۔ اور کسی کا مشہور مقولہ ہے اطلبوا العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ کسی بڑے صاحب کا یہ مقولہ ہے، محاورہ جسے کہتے ہیں، اطلبوا العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ مراد یہ ہے کہ چاہے تمہیں کتنی دور کیوں نہ جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے، چاہے تمہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کا چکر کیوں نہ کاٹنا پڑ جائے، چاہے تمہیں اس کو بڑے سے بڑا اعلیٰ معیاری تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن اور امریکہ تک کیوں نہ جانا پڑ جائے۔ مراد اس سے یہ تھی کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ تعلیم کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فکر فرمائی۔ غزوہ بدر کے موقع پر جو جنگ بدر ہوئی، اس میں جو قیدی آئے، آقا علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اس کے اندر کچھ قیدی وہ ہیں جو ٹیچر ہیں، جو کچھ علم جانتے ہیں، تعلیم جانتے ہیں۔ اب اس وقت میں جو قید ہو جایا کرتا تھا، چاہے مسلمان ہو یا چاہے وہ غیر مسلم ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یا تو وہ اگر زیادہ بڑا پاپی ہے، زیادہ بڑا مجرم ہے، ظلم زیادہ کیا ہے، تو مشورے کے ساتھ میں یا تو اس کو کوئی سزا متعین ہوتی تھی، یا پھر اپنی جان بچانے کے لیے ٹیکس دیا جاتا تھا، جزیہ جس کو کہتے ہیں۔ اور آج کے کچھ لوگ اس جزیے کو ایک بڑا ہوا اور ایک بڑا بم بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جزیہ کہتے ہیں ٹیکس کو، یاد رکھیے گا۔ تو وہ جو قیدی آتے تھے، ان کی جان چھڑانے کے لیے وہ ٹیکس ادا کرنا ہوتا تھا، چاہے مسلمان قیدی ہوں یا غیر مسلم قیدی ہوں، اس میں کوئی وہ بات نہیں۔ بہرحال آقا علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ جنگ بدر کے اندر کچھ ٹیچرز قیدی ہو کر کے آئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ان کا بڑا مہمان نوازی اور آؤ ضیافت۔ اس وقت میں اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بھلے ہی قیدی ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کی آؤ ضیافت اور مہمان نوازی کی جائے، اس کے جو حقوق ہے اس کو تلف نہ کیا جائے۔ بہرحال آقا علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ہم آپ سے ٹیکس نہیں لیں گے، آپ سے کوئی جزیہ نہیں لیں گے، بس آپ کا اتنا کام ہے کہ آپ کو یہ ہمارے کچھ بچے ہیں، ان کو آپ پڑھائیں، ان کو تعلیم دیں، ان کو پڑھاتے ہی آپ کی چھٹی۔ اندازہ کیجئے گا، حالانکہ اس وقت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی معاشی حالت، تنگی کی حالت تھی، اور اس وقت میں پیسے کی اور مال کی بڑی سخت ضرورت تھی، اور ان لوگوں کے بدلے میں بڑے بڑے مال آ سکتے تھے،
لیکن آقا علیہ السلام نے دولت کو، مال کو ٹھکرا کر کے فرمایا کہ ہمیں تم سے اس بات کے خواہاں ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کو تعلیم دیں، اور ان سے تعلیم دلوائی۔ آقا علیہ السلام بارہا اس طرف اس کے تعلق سے فکر مند رہا کرتے تھے کہ ہمارا کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی صحابی بغیر تعلیم کے نہ رہے۔ جس وقت میں مکہ المکرمہ سے مدینہ گئے، اب یہاں نہ آپ کے پاس میں گھر تھا، نہ آپ کے پاس میں بزنس اور کاروبار تھا، نہ آپ کے پاس میں کچھ اور چیز تھی۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو ہم کوشش کرتے کہ پیسہ کمائیں۔ مثال کے طور پر جو یو پی، بہار، بنگال سے ہم اور آپ سب اکٹھے ہوئے ہیں، یہاں سب باہر کے ہیں، تو سب کا ایک ہی مشن، ایک ہی مقصد ہے کہ محنت مزدوری کر کے پیسہ کسی طرح کمائیں۔ اس کے لیے ہم نائٹ ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، دن میں بھی محنت کرتے ہیں۔ مشن کیا ہے؟ پیسہ کمائیں۔ ایسے ہی آقا علیہ السلام اور آپ کے صحابہ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں گئے تو آپ نے وہاں جا کر کے نہ بلڈنگ کی، نہ عمارت کی، نہ مکان کی، اور نہ آپ نے پیسے کی فکر کی، بلکہ سب سے پہلے ایک ایسے سینٹر کا، ایک ایسے تعلیمی درسگاہ کا، ایک ایسے مدرسے کا، ایک ایسی مسجد کا، اور ایک آج کی زبان میں کہ ایک ایسی یونیورسٹی اور ایسے اسکول کا قیام عمل میں لایا کہ جہاں آنے والے لوگ سب سے پہلے تعلیم حاصل کر سکیں، اور سب سے پہلے مسجد النبی کی بنیاد ڈالی، اور وہاں آنے والے جو لوگ ہوا کرتے تھے، چاہے وہ مکے سے آئے یا دوسری جگہوں سے آئے، وہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے بیٹھ کر کے۔ اسلام نے تعلیم کے تعلق سے اپنے ماننے والوں کو اتنی توجہ دلائی، اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب القبر وعذاب الآخرہ۔ حال یہ ہے کہ کوئی ایک عہدہ آپ لے لیں اور وہاں ہماری تعداد کا حال آپ جانیں۔ اب اس کے تعلق سے ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا، یہ تو آپ کے سامنے آ گئے کہ تعلیمی اعتبار سے ہم پسماندہ ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، میں آپ کو بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ اس ملک کے اگر سب سے پہلے شکشا منتری اور وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد بنتے ہیں تو وہ تعلیم ہی کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ اس ملک کے اندر اگر راشٹرپتی اے پی جے عبدالکلام صاحب بنتے تو وہ ایجوکیشن اور تعلیم ہی کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین اگر اس ملک کے راشٹرپتی بنتے ہیں تو وہ تعلیم ہی کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس میں تعلیم بھی نہ ہو اور ہم سوچیں کہ ہمیں بیٹھے بٹھائے صدارت کا عہدہ مل جائے، وزارت کا عہدہ مل جائے اور بڑے سے بڑا منترالیہ ہمیں مل جائے، تو یاد رکھیے گا کہ یہ خواب اور ایک خیالی پلاؤ ہے جو کبھی پکنے والی نہیں ہے۔ یہ بیربل کی وہ کھچڑی ہے جو آج تک نہیں پکی۔ اس کے لیے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونا پڑے گا۔ بڑا تعجب ہوتا ہے، اپنے شہر کے میں ایسے معزز ہستیوں کو جانتا ہوں جو اللہ کا شکر ہے کروڑوں پتی اور کروڑوں اربوں خربوں کہیے گا، کروڑوں نہیں اربوں خربوں روپے کی جائیداد اور ملکیت ان کے پاس میں ہے، لیکن تعلیمی اعتبار سے اگر دیکھا جائے ہمارے شہر کے اندر کوئی ایک ایسا استھان ایسا نہیں ہے جو معتبر معیاری جہاں ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے ڈال سکیں۔ ہم نے اس شہر میں آ کر کے بلڈنگوں کے لیے کوشش کی، اس شہر میں آ کر کے ہم نے اپنی بینک بیلنس کی فکر کی، اس شہر کے اندر آ کر کے کمانے کی فکر کی، لیکن اپنے بچوں کے فیوچر اور اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہم نے نہیں کی۔ اسی لیے آج ہمارے پاس میں اچھے عالیشان کوٹیاں اور بنگلے ہیں، لیکن اچھے اور معیاری اسکول اور ادارے اور اچھے معیاری یونیورسٹیز نہیں ہیں۔ یہ ایک بڑے فکر کی بات ہے اور یقین جانے گا کہ ایک رونے کا مقام ہے۔ کاش کہ ہم جس طرح دوسری چیزوں کی فکریں کرتے ہیں، وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے کروڑوں پتی اور اربوں خربوں پتیوں میں نعمتوں سے نوازا ہے، کاش کہ اگر وہ چاہتے وہ کر سکتے تھے اس تعلق سے فکر۔ اسی لیے تعلیم کے حوالے سے ہمیں سوچ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے، یاد رکھیے گا مسلمان آج
ریٹرن ہو چکا ہے، واپس ہو چکا ہے، جہاں اس کو جانا چاہیے تھا اس سے پہلے ہی، منزل سے پہلے ہی واپس ہو چکا ہے، عزت سے ذلت کی طرف، اونچائیوں سے نکبت اور گناہوں کی طرف جا چکا ہے۔ اور یہ صرف تعلیم ہی کی وجہ سے ہے کہ آج ہمارے اندر تعلیمی معیاری تعلیم نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے اول کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنا پیٹ کاٹ کر کے پڑھائیں۔ ہماری فکر یہ ہوتی ہے بچے کے پیدا ہوتے ہی ماں باپ بھی خوش ہوتا ہے کہ بس اب میرا بازو تیار ہو گیا، اب میرے برابر میں مزدوری کرنے والا کھڑا ہو چکا ہے۔ اس کی نظر یوں نہیں جاتی کہ میرا یہ بچہ کل کا، مستقبل کا، فیوچر کا ایک افسر بن کر کے عوام کی، جنتا کی، مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کام کرے گا۔ اس کی نظر یہ ہوتی ہے کہ اب یہ میرے ساتھ میں مزدوری کرے گا اور میرے ساتھ میں بس اس کو جا کر کے کسی چائے کی اسٹال پر یا کسی ہوٹل میں 2-4 ہزار روپے پر لگاؤں گا اور میرا خرچہ بچ جائے گا، میں 40، 45، 50 سال کی عمر میں آرام سے بیٹھ کر کے آرام کروں گا۔ اندازہ کیجئے گا، اس تعلق سے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہم بھلے ہی آدھی روٹی کھائیں، اپنے پیٹ کو کاٹ کر کے اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ آج جو بچہ ہمارا چائے کے تال پر جا کر کے 10 روپے لائے گا، یقین جانے گا آج اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آج اگر ہم اس کو لات مار دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں بیٹا مجھے تجھ سے 10 روپے نہیں چاہیے، تو پڑھ، تیرے لیے میں جو کچھ کر سکوں گا کروں گا، تیرے لیے مجھے الگ سے نائٹ لگانی پڑے گی لگاؤں گا، محنت کرنی پڑے گی کروں گا، لیکن تو پڑھ، تو تعلیم حاصل کر۔ یہی بچہ جو آج 10 روپے لا سکتا ہے، کل کا یہ 10,000 روپے روزانہ کا لانے والا بن سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی ذہنی اور اپنے دلی تربیت کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ بھائی تعلیم ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے؟ تعلیم ضروری ہے، یقین جانے گا تعلیم ضروری ہے، دنیا کے اندر بھی ضروری ہے، آخرت کے اندر بھی ضروری ہے۔ آپ کوشش کریں، دعا کریں، محنت کریں کہ ہمارے بچے اچھے سے اچھے نمبرات لا کر کے اچھے سے اچھی سول سروسز کے اندر اور IPS اور UPSC کے ایگزام کے اندر اعلیٰ نمبرات سے پاس ہو سکے۔ اس کے لیے آپ کو کوششیں کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو جد و جہد کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو محنتیں کرنی ہے۔ ڈاکٹر APJ عبدالکلام صاحب یہ بات کہا کرتے تھے کہ میں مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پڑھائے، چاہے اپنے پیٹ کو کاٹ کر کے پڑھائے۔ اور میں بڑی دکھ کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ نے ہمیں صرف اولاد پیدا کرنے کے لیے بنایا ہے؟ ان اولاد کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ خدا کے واسطے آج مسلمان اپنے آج کو دیکھتا ہے، آنے والے بھیانک فیوچر کو اور بھیانک مستقبل کے اوپر اس کی نظر نہیں ہے، اس کے پاس میں کوئی پلان نہیں ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ بس آج کا کام ہو جائے، کل کی کس نے دیکھی ہے؟ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو قیامت تک آنے والے نظام کے بارے میں سمجھا دیا تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ بہترین لیڈر اور بہترین قانون داں تھے۔ پولیس کا محکمہ، فوجی نظام کو اور پولیس کی چھاؤنیوں کا نظام کو قائم کرنے والے سب سے پہلے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بہرحال آج کی اس بات کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ یہ تو ہماری پسماندگی، تعلیمی اعتبار سے ہمارا کمتر ہونا اور تعلیمی اعتبار سے ہمارا اندر انحطاط اور تعلیمی اعتبار سے ہماری کمزوری۔ آئندہ جمعے میں اللہ مجھے توفیق دے تو پھر ہم نے ماضی میں جو زمانہ گزر چکا اس وقت میں ہم نے تعلیمی اعتبار سے جو کام کیا ہے اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ ہمارے جوانوں کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے بڑوں کے اندر تعلیم کے تعلق سے ایک لہر، ایک فکر پیدا ہو اور وہ خود بھی اس کے لیے تیار ہوں کہ وہ پڑھیں۔ یقین جانے گا کہ 10ویں کوئی حل نہیں ہے، 10ویں ایک فاؤنڈیشن ہے، 10ویں ایک بنیاد ہے، اصل تعلیم اس کے بعد ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور تعلیمی حوالے سے ہمارے بڑوں کو، چھوٹوں کو، ہمارے امیروں کو، ہمارے غریبوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو اللہ کرے فکر مند ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت